دعا ہے پروردگار عالم مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی حالانکہ تم کمزور تھے۔ یعنی بدر میں جو مسلمانوں کو فتح و نصرت ملی، مسلمانوں کو جو کامیابی ملی، فتح کا جھنڈا مسلمانوں نے جو بدر کی سرزمین پر گاڑا، تو اس کے پیچھے ان کی طاقت نہیں تھی، اس کے پیچھے اللہ اکبر ان کی بہادری نہیں تھی، بلکہ اللہ قرآن میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں عزتیں، تمہیں غلبہ، تمہیں فتح و نصرت جس ذات نے عطا فرمائی ہے وہ ذات تمہارے پروردگار کی ذات ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اللہ نے تمہیں بدر میں کامیابی عطا فرمائی حالانکہ تم کمزور تھے۔ اصل بات یہ ہوئی کہ میرے آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ کی سرزمین پر دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ کے بعد دیگرے لوگ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے اسلام کے دامن میں آتے چلے جا رہے ہیں۔ ہوا یوں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور آپ کے غلاموں کو کفار و مشرکین نے پریشان کرنا شروع کیا، اور اللہ اکبر اتنا پریشان کیا کہ میرے آقا علیہ السلام نے مکہ شریف سے مدینہ شریف کی جانب ہجرت فرما لی، اور ساتھ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں نے بھی ہجرت کی۔ بھائی سمجھ رہے ہیں آپ میری بات، سن رہے ہیں آپ میری بات؟ ہمیں پتا تو چلے کہ بھائی جو جنگ بدر ہوئی اس کی وجہ کیا بنی، آخر اس کا پس منظر کیا رہا، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو آپ توجہ سے سنیے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ میں جو گفتگو کرنے لگا ہوں نہ آپ اس میں نعرہ لگا سکیں گے اور نہ کوئی آپ بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ سکیں گے، لیکن انشاءاللہ آپ اس کو سنیں گے تو آپ کے علم میں اضافہ ضرور ہوگا، تو سنیں آپ توجہ سے۔ تو خیر کفار و مشرکین نے کافی پریشان کیا، تو حضور علیہ السلام اور میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے کر کے چلے گئے، مگر آپ دیکھیں کفاروں کا حال یہ رہا کہ انہوں نے ہجرت کر لینے کے بعد بھی نہ حضور علیہ السلام کا پیچھا چھوڑا نہ آپ کے غلاموں کا پیچھا چھوڑا، بلکہ مدینہ شریف کی سرزمین پر بھی ان لوگوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور آپ کے غلاموں کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کی، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مسلمان کمزور ہے، یہ کچھ کر نہیں سکتے اور یہ بزدل لوگ ہیں۔ اللہ اکبر ہوا یوں کہ اسی درمیان ابو سفیان، یہ اس وقت کی بات ہے جب ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ مکہ کے لوگوں کا سامان لے کر تجارت کی غرض سے ملک شام گئے، سارے لوگوں کا تھوڑا تھوڑا سامان لے کر کے گئے کہ بھائی میں ملک شام جا رہا ہوں تجارت کے لیے، تمہارا سامان وہاں پر بیچا جائے گا، فروخت کیا جائے گا، اور وہاں سے جو نفع ملے گا وہ لا کر کے تمہارے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو سارے لوگوں کا مال لے کر کے ابو سفیان ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس بات کی میرے آقا علیہ السلام کو اطلاع ملی، مورخین لکھتے ہیں کہ یہ جو اس مرتبہ مکہ والوں نے اپنا تھوڑا تھوڑا مال جو ابو سفیان کو دے کر کے ملک شام کی طرف تجارت کے حوالے سے بھیجا، تو ان کا مقصد یہ تھا کہ اس مال میں ہمیں جو نفع ملے گا اس نفع والے مال کے ذریعے معاذ اللہ مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی جائے گی، مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی جائے گی، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس ارادے سے انہوں نے اپنا تھوڑا تھوڑا مال ابو سفیان کو دے کر کے ملک شام تجارت کے لیے روانہ کیا۔ جب اس بات کی اطلاع میرے آقا علیہ السلام کو پہنچی تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے، صحابہ کفار یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بزدل ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کچھ نہیں کر سکتے، یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کمزور ہے،
ہے تو کیوں نہ جس مال کے ذریعے وہ مسلمانوں کو تکلیف اور مسلمانوں کو مٹا دینے کی باتیں کر رہے ہیں اس مال ہی کو روک لیا جائے۔ ابو سفیان کا جو قافلہ ملک شام کی طرف جانے والا ہے اس قافلے کو جانے ہی نہ دیا جائے، تو جب قافلہ جائے گا نہیں، مال وہاں پہنچے گا نہیں، نفع ملے گا نہیں، تو اللہ اکبر پھر وہ اس حرکت تک نہیں پہنچ پائیں گے جس حرکت کا ارادہ لے کر کے انہوں نے اپنا مال ابو سفیان کے حوالے کیا ہے۔ خیر ابو سفیان بڑے چالاک تھے، ہوا یوں کہ وہ دوسرے راستے سے نکل کر کے چلے گئے۔ خیر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو سفیان چلے تو گئے مگر جب وہ واپس لوٹیں گے ملک شام سے تب ہم ان کا راستہ روک لیں گے۔ ہوا یوں کہ کسی جاسوس کے ذریعے کسی مخبر کے ذریعے ابو سفیان کو اس بات کی اطلاع مل گئی کہ میں جاؤں گا تو یہ جو سامان میں ملک شام بیچ کر کے آیا ہوں، نفع لے کر کے آیا ہوں، تو میرا راستہ مسلمان روک لیں گے۔ اس نے خط لکھا مکہ شریف، مکہ کے کفار و مشرکین کو کہ مسلمان تمہارا جو سامان ہے، تمہارا جو مال ہے وہ لوٹ لینے والے ہیں، اور تم جلدی سے ایسا کرو کہ اسلحوں کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ جلدی سے میری مدد کو پہنچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا مال مسلمان لوٹ لے۔ اللہ اکبر، جب یہ خط مکہ شریف پہنچا تو ہوا یوں کہ تقریباً 1000 کی تعداد میں کفار و مشرکین ہتھیاروں سے لیس، سامان سے لیس، اپنے ساتھ گھوڑے بھی لیے، تلواریں بھی لی، زرہ بھی لیے، کئی سارے جانور لیے، ناچنے کے لیے عورتیں لی، گانے والی عورتیں لی، شراب کے مٹکے لیے، اور 1000 کی تعداد میں کفار اللہ اکبر ابو سفیان کے اس خط کو مل جانے کے بعد مدینہ شریف کی جانب روانہ ہوئے۔ اب ہوا یوں کہ جب ابو سفیان نے خط روانہ کر دیا تو وہ بڑے چالاک تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ میرا خط وہاں پہنچ گیا اور وہاں سے کفار روانہ بھی ہو گئے ہیں، جس میں ابو جہل بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، ولید بھی ہے، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے کفار و مشرکین روانہ ہو گئے، تو اس نے پھر چالاکی سے کام لیا اور راستہ بدل کر کے کسی اور راستے سے وہ تو فرار ہو گیا، اور وہ جو 1000 کا لشکر آیا تھا وہ راستے میں پہنچ گیا۔ اس نے پھر خط لکھا کہ تمہارا سامان محفوظ ہو گیا، میں نے چالاکی سے کام لیا اور دوسرے راستے سے میں تو نکل کر کے چلا گیا ہوں، ایسا کرو اب تم بھی واپس اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ۔ جب ان قافلے والوں کو جو 1000 کی تعداد میں آئے تھے مکہ شریف سے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے، ان تک وہ خط پہنچا، انہوں نے وہ خط پڑھا تو کچھ لوگوں کی بات سمجھ میں آئی، یار ہم تو اپنے مال کی حفاظت کے لیے آئے تھے، جب مال محفوظ ہو گیا تو پھر جنگ کر کے کرنا کیا ہے، چلو ہم اپنے گھروں کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ مگر جب ابو جہل تک یہ خط پہنچا تو اس نے کہا نہیں، اب ہم آ گئے ہیں تو واپس اپنے گھروں کی طرف نہیں پلٹیں گے بلکہ مسلمانوں سے جنگ کریں گے۔ اللہ اکبر، جب ابو جہل نے یہ ساری باتیں کی تو خیر وہ سارا کا سارا قافلہ میدان بدر میں پہنچا، اور میدان بدر میں پہنچ جانے کے بعد جو میدان بدر کی ہموار زمین تھی جہاں کنویں تھے وہاں پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا اور بنجر زمین مسلمانوں کے لیے چھوڑ دی، کنووں کے قریب انہوں نے قبضہ کر لیا تاکہ پانی ہمارے قبضے میں رہے گا۔ اچھی جو زمین تھی ہموار زمین، اس پر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر اپنے صحابہ کے پاس آئے اور ارشاد فرمائے، صحابہ اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ حالانکہ ہمارا مقصد ان کے اس ارادے کو ناکام کرنا تھا جو برا ارادہ لے کر کے انہوں نے اپنا مال ابو سفیان کی ماتحتی میں ملک شام کے لیے روانہ کیا تھا، مگر اس ارادے میں تو وہ ناکام نہ ہو سکے۔ مگر اب حال یہ ہے کہ وہ میدان بدر پہنچ گئے ہیں اور اب ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو صحابہ بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟
تمہاری رائے کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے مکہ شریف سے مدینہ شریف، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارا کیا کہنا، جو آپ کی مرضی ہے ہم اس کام کے لیے راضی ہیں۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ حکم دے ہوئے ہم اس حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو مہاجرین کا حال تھا، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایک نظر انصار کی طرف ڈالی جو مدینہ شریف کے رہنے والے تھے، کچھ کہا نہیں۔ غلام کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی نظریں ہماری طرف ہے، ہم سمجھ گئے آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ تو مہاجرین کا کہنا ہے کہ آقا آپ جو کہیں ہم اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر انصار کی کیا رائے ہے؟ کیا جواب دیا؟ انصار نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے امت کے لوگ نہیں کہ جب فرعون سے لڑنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جاؤ آپ کا رب جانے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ آقا ہم نے کلمہ آپ کا پڑھا ہے، غلامی آپ کی اختیار کی ہے، ہم وہ جواب نہیں دیں گے جو موسیٰ کلیم کی امت کے لوگوں نے دیا۔ ہم تو یہ کہتے آقا اگر آپ کا حکم ہو جائے تو ہم دریا میں کودنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ جب یہ جذبہ میرے نبی نے اپنے غلاموں کا دیکھا، اپنے صحابہ کا دیکھا، تو ارشاد فرمایا کون ہے جو میرے ان غلاموں کو شکست دے سکتا ہے، کون ہے جو ان پر غلبہ پا سکتا ہے؟ یہ جرأت ایمانی میرے نبی نے جب اپنے غلاموں کی دیکھی۔ خیر پھر ہوا کیا؟ 313 کا وہ مختصر سا قافلہ اللہ اکبر میرے نبی نے تیار کیا اور کہا صحابہ تیاری کی جائے، اب ہمیں میدان بدر کی طرف چلنا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، اللہ اکبر وہ قافلہ روانہ ہوا۔ جب تقریباً 2 میل کے فاصلے پر وہ قافلہ چلا ہوگا مدینہ شریف سے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قافلے کا جائزہ لیا کہ بھئی جو چھوٹی عمر والے ہیں انہیں واپس گھروں کی طرف روانہ کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں وہ جو جانے والے مجاہد تھے، وہ جو نبی کے غلام تھے، ان میں 2 بھائی سعد بن ابی وقاص اور عمیر بن ابی وقاص، یہ دونوں بھائی تھے۔ ہوا یوں کہ سعد جو تھے ان کی عمر بڑی تھی اور ان کے بھائی عمیر جو تھے ان کی عمر چھوٹی تھی۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عمیر تم ایسا کرو کہ واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایسا نہ کریں، آقا میں بھی آپ کے ساتھ میدان بدر جانا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی آپ کے قدموں پر اپنی گردن کو قربان کروانا چاہتا ہوں، میں بھی جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام اللہ تمہارے جذبے کو سلامت رکھے، مگر تمہیں پتہ رہنا چاہیے وہ میدان جنگ ہے، وہ میدان بدر ہے، وہاں تلواروں کا کام ہے، وہاں تیروں کا کام ہے، وہاں پر نیزے اور بھالے کا کام ہے۔ تمہاری ننھی سی عمر ہے، تم اپنے گھر کی طرف چلے جاؤ، اللہ تمہیں اس کی جزا عطا فرمائے، اللہ تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام میرے بڑے بھائی تو آپ کے ساتھ جاتے ہیں، بھلا میں کیسے واپس پلٹ کر کے اپنے گھر کی طرف چلا جاؤں؟ آقا ماں پوچھے گی تو ماں کو کیا جواب دوں گا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ کر واپس ایسے ہی چلا آیا۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ میرے بھائی کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تمہارے بھائی عمر میں تم سے بڑے ہیں۔ عرض کرتے ہیں حضرت عمیر بن ابی وقاص یا رسول اللہ علیہ السلام یہ عمر میں تو بڑے ہیں مگر طاقت میں ان سے زیادہ ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا تمہارے پاس اس کا ثبوت کیا ہے؟ عرض کرتے آقا آپ ہم دونوں کی کشتی کروا لے، ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا ہم دونوں میں کون طاقتور ہے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں نا یار کیسا جذبہ تھا، وہ بھی تو قوم
قوم کے نونہال تھے. اللہ اکبر, کیا عمریں ہوتی ہے 15-16 سال کی. آج میری قوم کے جوان کی عمر 15-16 سال, مگر حال یہ ہے کہ اس کی زندگی موبائلوں کی نظر ہو جائے, حال یہ ہے کہ اس کی زندگی گانے باجے کی نظر ہو جائے, حال یہ کہ اس کی زندگی فلمیں ڈرامے کی نظر ہو جائے, حال یہ کہ اس کی زندگی راتوں کی تنہائیوں میں جوؤں کے اڈوں پر اور شراب کے اڈوں پر برباد ہو جائے. میری قوم کا جوان جس کی زندگی اللہ اکبر موبائلوں کی اسکرینوں پر غیر محرم لڑکیوں کے ناچ کو دیکھتے ہوئے گزر جائے, آپ دیکھیں نا وہ کیسے جوان تھے. اللہ اکبر, ان کا جذبہ کیا تھا. جب دل میں ایسا جذبہ اور ایسا ایمان رہا کرتا ہے تو پھر دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. آسمان سے 5,000 فرشتوں کا لشکر ان کی مدد کے لیے زمین پر تشریف لایا کرتا ہے. نعرہ رسالت علماء اہل سنت رسنے جنگ بدر. کیا عمر ہوتی ہے 14-15 سال کی. آپ دیکھیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام کشتی کروا لے ہم دونوں بھائیوں کی. کوئی تفریح پر نہیں جانا تھا, سیر کے لیے نہیں جانا تھا, میدان جنگ میں جانا تھا. پتا ہے کہ وہاں پر جام شہادت کے علاوہ کچھ نہیں ہے, مگر پھر بھی کہتے ہیں آقا آپ کشتی کروا لے دونوں بھائیوں کی. میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے تو پھر کشتی کی جائے. اللہ اکبر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دو پہلوان کشتی کرتے ہیں تو پہلے وہ دونوں گلے ملتے ہیں. جب دونوں بھائی گلے ملے, اللہ اکبر, چھوٹے بھائی نے بڑے والے بھائی کے کان میں کہا یار تیرا تو نمبر لگ ہی گیا ہے اور مصطفیٰ نے قبول کر لیا ہے تو واپس لوٹایا بھی نہیں جائے گا. تیرا کیا جاتا ہے, اگر تو کشتی میں مجھ سے ہار جائے گا تو مصطفیٰ مجھے بھی قبول فرما لیں گے. اللہ اکبر. دونوں بھائیوں کے درمیان کشتی ہوئی. بڑا والا بھائی زمین پر لیٹ گیا, چھوٹا والا بھائی اس کے سینے پر ہے. اللہ اکبر. میرے نبی نے جب یہ جذبہ دیکھا, مصطفیٰ جان رحمت مسکرائے اور ارشاد فرمایا ٹھیک ہے میں نے تم دونوں کو ہی اپنے لیے قبول کر لیا ہے. کیسا جذبہ تھا, کیسا ایمان تھا, کیسی جرأت تھی. خیر, یہ قافلہ روانہ ہوا. 16 رمضان مبارک کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان بدر میں پہنچے اور کفار و مشرکین کا حال یہ تھا کہ انہوں نے کنوؤں کے اوپر قبضہ کر لیا تھا, ہموار زمینوں پر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا تھا اور نیچے جو زمین بچی تھی وہ مسلمانوں کے لیے چھوڑ دی. جب حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کو لے کر کے حاضر ہوئے تو میرے آقا علیہ السلام کے غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام, کفاروں نے تو ہموار زمین پر قبضہ کر لیا, کنووں پر قبضہ کر لیا, ہمارے لیے یہ زمین چھوڑی. میرے نبی مسکرائے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کا مسکرانا تھا, آسمان سے بارش ہونے لگی, آسمان سے بارش ہونے لگی. اور یہاں پر کسی دیوانے نے کہا کہ یہ جو بارش ہوئی, اللہ اکبر, خیر ہر دیوانے کا اپنا ایک الگ انداز ہوتا ہے, مگر اس دیوانے نے اشعار میں کہا, میں نثر میں ان اشعار کا ترجمہ کر کے آپ کے سامنے پیش کروں. وہ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام بدر کی سرزمین پر پہنچے تو زمین دعا کرنے لگی, یا اللہ تیرا محبوب آج مجھ پر تشریف لے کر کے آیا ہے اور تیرے محبوب کو میرے گرم تھپیڑوں سے تکلیف پہنچے, مولا یہ مجھے گوارا نہیں. پروردگار عالم تیرے محبوب کے قدموں کے صدقے میں مجھ پر بارش نازل فرما دے. آسمان سے بارش برسی. اللہ اکبر. جب بارش برسی تو جو ادھر ریتیلی زمین تھی وہ تو جم گئی اور ادھر انہوں نے جو کفاروں نے ہموار زمین پر قبضہ کیا تھا ادھر کیچڑ ہی کیچڑ ہو گیا. اور جب بارش برسی اور زمین جب جم گئی جو ریتیلی تھی تو صحابہ نے چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے اور ان میں پانی جمع کر لیا تاکہ اس سے وضو کیا جائے, غسل کیا جائے, خود پیا جائے. آپ دیکھیں میدان بدر میں جو صحابہ پہنچے نا, ہتھیار نہیں تھے ساتھ میں, اسلحے نہیں تھے. تاریخ نگار لکھتے ہیں تقریباً 8 تلواریں.
10 ज़िरहे और कुछ घोड़े थे। आप मुझे बताएं यार, 313 मुजाहिद थे मगर 8 तलवारें, 10 ज़िरहे और कुछ घोड़े। सवारी के लिए जानवर भी नहीं थे बराबर, बल्कि हाल ये था कि एक एक सवारी पर, एक एक जानवर पर 3-3 लोग सवारी करते हैं। खुद मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो सवारी थी उस पर भी 3-3 लोगों ने सवारी की। हुजूर अलैहि सलाम ने, सरकार मौलाए कायनात ने, और आपके गुलाम और हैं। और अंदाज ये था कि कुछ दूर मेरे आका सवारी करते, फिर हजरत अली को बिठाते, फिर कुछ दूरी पर, कुछ दूरी के बाद में अपने जो दूसरे गुलाम साथ में थे उनसे कहते कि तुम सवार हो जाओ। वो दोनों अर्ज करते या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, हम अपनी बारी भी आपकी बारगाह में नजर करते, आका आप ही सवार हो जाएं। रिवायतें मुख्तलिफ है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया तुम मुझे कहते हो कि मैं तुम्हारी बारी में भी सवार हो जाऊं, क्या सिर्फ नेकी की तुमको जरूरत है? मेरे नबी ने यह फरमाया। आप देखें बैतुल मुकद्दस फतह करते वक्त सरकार सैयदना उमर फारूक आजम जब सवार होकर के जाते हैं, उलमा बयान फरमाते हैं कि आधे रास्ते सैयदना उमर फारूक आजम सवारी करते हैं और आधे रास्ते अपने गुलाम को सवारी करवाते हैं। मैं कहना चाहूंगा बैतुल मुकद्दस की फतह के वक्त खुद सवार होना आधे रास्ते और उसके बाद आधे रास्ते गुलाम को सवार करना, ये सैयदना उमर फारूक आजम ने बाद में किया। पहले बदर में ये अंदाज उमर फारूक आजम ने मुस्तफा जाने रहमत का देखा कि मालिक को मुख्तार होने के बाद भी पैगंबर की शान ये है कि आधे रास्ते खुद सवारी करते हैं, आधे रास्ते गुलामों को सवारी करवाई जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र मुस्तफा। तरबियत ऐसे नहीं होती है, पहले खुद अमल किया जाता है, उसके बाद लोगों को समझाया जाता है, तब जिंदगियों में बातें उतरा करती है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये अंदाज उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा तो बैतुल मुकद्दस की फतह के वक्त लोगों ने देखा कि आधे रास्ते सैयदना उमर फारूक आजम सवारी करते हैं और आधे रास्ते गुलाम को सवार किया जाता है। खैर, जब पानी बरस गया और होश बना लिए गए, जमीन हमवार हो गई, थक गए थे सहाबा, अल्लाह तबारक व ताला ने उन पर नींद तारी फरमा दी, सो गए। सारे सहाबा सो रहे हैं मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जाग रहे हैं। एक मुफक्किर ने यहाँ पर बड़ी प्यारी बात कही, वो कहते हैं हुजूर अलैहि सलाम भी तो थक गए थे, क्या वजह है कि परवरदिगारे आलम ने नबी के गुलामों पर, महबूब के गुलामों पर तो नींद तारी फरमा दी मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत जाग रहे हैं। इरशाद फरमाते हैं कि नबी उम्मत की तकदीर होता है, नबी उम्मत की तकदीर होता है। सब तो सो रहे थे मगर उनकी तकदीर जाग रही थी और इंसान यही तो दुआ करता है, मौला मेरी तकदीर जगा दे। आप देखें ये तकदीर का जागना ही तो था कि 313 होने के बाद भी 1000 लोगों के ऊपर फतह नुसरत का झंडा गाड़ते हुए नजर आते हैं। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जाग रहे हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ क्या करते, मौला मैं अपनी सारी कमाई लेकर के आ गया तेरी बारगाह में, परवरदिगार आलम इनकी लाज रख ले, इनकी लाज रख ले, इनकी लाज रख ले। खैर, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रात गुजारी। यहाँ पर रुक कर के एक बात अर्ज ये करना चाहूंगा दोस्तों, आज कौमे मुस्लिम के जो हालात हैं वो हम में से किसी की निगाह से छुपे हुए नहीं। किसकी निगाह से छुपे हुए? किसी की निगाह से छुपे हुए नहीं।
اللہ اکبر. اب تو حال یہ ہے کہ مسلمانوں کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو گیا اور مسلمانوں کی بہن بیٹیوں کی عزتیں بکریوں سے زیادہ سستی ہو گئی. اب تو حال یہ ہوا آئے دن اس طرح کے معاملات آپ سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں. اس وقت ہر بندے کی زبان پر یہی بات جاری ہے، یار کیا بتائے، مسلمان پریشان ہیں، مسلمان بے چین ہیں، مسلمان بے قرار ہیں، قوم مسلم پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسی پریشانیوں میں گر جانے کے بعد بھی کیا وجہ ہے کہ انسان ہر دروازے پر جا کر کے تو اپنا دکھڑا رو رہا ہے مگر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیار نہیں. بڑی معذرت کے ساتھ مجھے ناگور شریف کے حالات پتہ نہیں، میں تو پورے راجستھان کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے بات کروں تو کنڈیشن یہ ہے، ایک سال میں ایک مرتبہ ماہ رمضان آتا ہے مگر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ اس ماہ رمضان کے بھی روزے رکھنے کے لیے لوگ تیار نہیں. میری قوم کہ 50% لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتے ہیں. مسجدوں کا جائزہ لے بے، اللہ حفاظت فرمائے، رمضان شریف کے مبارک مہینے میں آپ ظہر کی نماز میں دیکھیے 3 صفحے 4 صفحے 5 صفحے. یار جبکہ قوم کا حال یہ تھا کہ ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں تو لوگوں کو مسجدوں میں جگہ ہی نہیں ملتی تھی، حال یہ ہو گیا لوگوں کا ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں بھی کہ وہ مسجدوں سے دور چلے گئے. لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے مگر 10 سال ہو گئے اپنی زکوٰۃ خود ہی کھائے جا رہے ہیں. توفیق نہیں ملتی کہ اپنی زکوٰۃ حقداروں تک پہنچائی جائے. اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا، آج لوگوں نے صحیح معنوں میں اپنے مال کا حساب لگا کر کے زکوٰۃ نہیں نکالی. نتیجہ کیا نکلا کہ قوم مسلم کی اکثریت کا گزارا سود اور بیاج پر ہونے لگا. وہ غریب گھر کہ جن کے پاس کھانے کے لیے روپیہ نہیں، جن کے پاس زندگی گزارنے کے لیے سامان نہیں، اب مرتا کیا نہ کرتا، کوئی مدد کرنے والا نظر نہیں آتا تو لوگوں نے معاذ اللہ ناجائز راستے اختیار کیے، سود اور بیاج پر روپیہ لے کر کے اپنی زندگی لوگوں نے گزاری. کاش کہ ان حقداروں تک ان کا حق پہنچ جاتا تو آج وہ یہ قدم نہ اٹھاتے کہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ گزارنے کے لیے لوگوں کو سود اور بیاج پر پیسہ لینا پڑ رہا ہے. حقداروں تک ان کا حق نہیں پہنچا. اگر صحیح معنوں میں دولت مند حضرات حساب لگا کر میں پھر کہوں گا مجھے یہاں کے حالات پتہ نہیں، کسی کو 500 کی رسید کٹا دی، کسی کو 1000 کی کٹا دی، کسی کو 200 کی کٹا دی، 10-5 رسیدیں کٹا دی. لوگ سوچتے ہو گئی زکوٰۃ ہماری تو ادا نہیں. دوست جس طرح لینے میں تو حساب لگا کر کے لیتا ہے نا، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات، اس طرح تیری ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دینے میں بھی حساب لگا کر کے دیا جائے. اور میں تو سوچتا ہوں یا اللہ، لوگوں کو زکوٰۃ دینے میں اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ دنیا کے ٹیکس بڑھتے ہیں لوگ، دنیا کے ٹیکس بڑھتے اور کوئی تکلیف نہیں، ماتھے پر کوئی شکن نہیں، کوئی دقت نہیں، بھرنا ہی پڑے گا یار یہ تو لوگ کہتے ہیں. اور اب تو حال یہ ہے کہ اگر ایک شہر سے دوسرے شہر میں آپ مال بھیجو تو اس پر جی ایس ٹیاں لگتی ہیں، 18%، 17%، 19%، پتہ نہیں کتنے پرسنٹ. راضی خوشی لوگ جی ایس ٹیاں بھی دے رہے ہیں. مطلب دنیاوی معاملات میں لوگ ہر جگہ دینے کے لیے تیار، مگر جو چیز رب نے فرض کی جب وہاں دینے کی بات آتی ہے تو انسان 50 بہانے بناتا ہے. یہ غریبوں کا حق ہے، غریبوں تک پہنچائے. تو عرض یہ کر رہا تھا سال بھر میں لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. یہ تو لوگوں کے حالات، نماز سے دور، رمضان شریف سے دور، زکوٰۃ سے دور، اللہ رسول کی بارگاہ سے دور.
اور پھر یہ چاہے کہ حالات سازگار ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج دعائیں کرتے ہیں نا لوگ کہ مولا مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، غیب سے مدد فرما، ہر جگہ دعائیں ہوتی ہے، کرنی بھی چاہیے، مگر میں کہنا چاہوں گا دوست، صرف دعائیں کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے صرف دعا نہیں کی، بلکہ 313 مجاہدوں کو لے کر نبی میدان میں اترے، اور اس کے بعد نبی نے دعا کی ہمیں میدان عمل میں اترنا پڑے گا، اس کے بعد آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کریں، دعا مکمل بعد میں ہوگی، رب کی مدد پہلے آ جائے گی، مگر شرط یہ ہے کہ انسان میدان عمل میں تو اترے۔ جھوٹ ہم بولے اور دعا کرے کہ مولا غیب سے مدد فرما، جوا ہم کھیلے اور دعا کرے کہ مولا غیب سے مدد فرما، غیبتیں ہم کریں اور دعائیں کریں کہ مولا غیب سے مدد فرما۔ رمضان شریف کے مہینے میں بھی رات رات بھر فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے دیکھیں اور دعائیں کریں کہ مولا غیب سے مدد فرما، ایسے نہیں ہوتا ہے یار۔ میرے نبی دعا کر رہے ہیں مولا یہ میری پوری پونجی تھی جو تیری بارگاہ میں لے کر کیا گیا، مولا انہیں عزت عطا فرما۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، سنیے گا توجہ سے، جب صبح کا وقت ہونے لگا تو میرے آقا علیہ السلام تشریف لے کر کے گئے میدان بدر میں۔ آپ کے مبارک ہاتھ میں چھڑی تھی اور اس چھڑی سے آپ نشان مارتے اور ارشاد فرماتے، انس ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، ولید یہاں مرے گا، نشان لگاتے جاتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب دوسرے دن جنگ ہو رہی تھی تو میری تو نگاہ اس نشان پر تھی جہاں مصطفیٰ جان رحمت نے لکیر کھینچی تھی۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ جس جگہ نبی نے لکیر کھینچی ہے، جس کا نام لے کر کے، وہ اسی لکیر پر آ کر کے مرا ہے۔ اور مورخ لکھتے ہیں اللہ اکبر، حال یہ تھا ابو جہل کا کہ جب اس کو پتا چلا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے میرا بھی نام لے کر کے لکیر کھینچی ہے، تو جب وہ گرا نا گھوڑے سے تو اس نے سوچا کہ کہیں میں اس جگہ تو نہیں گر گیا کہ جہاں انہوں نے لکیر کھینچی ہو، تو چلو یہاں سے کھسک کر کے تھوڑی دور چلا جاؤں تاکہ یہ ان کی بات غلط ہو جائے کہ میں ان کی کھینچی ہوئی لکیر پر گرا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ وہاں سے ہٹا اور تھوڑی دور آگے کھسک کر کے جب وہاں پہنچا اور وہاں مرا، لوگوں نے کیا دیکھا؟ اس نے تو اپنے خیال میں یہ سوچا تھا کہ شاید یہاں لکیر کھینچی ہے، مگر جہاں کھسک کر کے وہ پہنچا اور جہاں مرا، لوگوں کی نگاہیں کیا دیکھتی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے اسی جگہ پر دائرہ بنایا تھا، ابو جہل کا نام لے کر کے کہ ابو جہل یہاں مرے گا۔ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں، نادان، کہاں مریں گے ابو جہل، عتبہ و شیبہ۔ حضور جانتے ہیں، ابھی سنا ہوگا آپ نے جنگ بدر کا نقشہ، حضور جانتے ہیں کہاں مریں گے ابو جہل، عتبہ و شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے۔ خیر صبح ہوئی اور پھر میدان بدر سجا، ادھر سے بھی لوگ آتے رہے، ادھر سے بھی میرے آقا اپنے غلاموں کو بھیجتے رہے، اور ایک چھپر بنایا گیا تھا میرے آقا علیہ السلام کے لیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ سب سے اہم چیز یہ کہ حضور علیہ السلام کے اس مبارک چھپر کی کون حفاظت کرے گا، اس لیے کہ ان کا مقصد مصطفیٰ جان رحمت کو تکلیف پہنچانا تھا۔ اس کی حفاظت کون کرے گا؟ اب سب خاموش، اس لیے کہ سب سے بڑی ذمہ داری تو یہ تھی کہ اس چھپر کی کون حفاظت کرے جس میں مصطفیٰ جان رحمت آرام فرما رہے۔ قربان نہ جاؤں میں ابو بکر کی عظمتوں پر، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر نگاہیں جھکا کر کے آگے بڑھے، عرض کرنے لگے آقا کون کرے گا؟ آپ کا غلام ابو بکر آپ کی حفاظت کرے گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ میں تلوار لے کر کے پہرا دیا۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں،
سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا میں اتنے مشغول ہو گئے، اتنے منہمک ہو گئے، اتنی دل لگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کے جو مبارک بدن پر چادر تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بدن سے وہ چادر نیچے آ گئی، مگر حضور علیہ السلام کو پتہ بھی نہ چلا۔ صدیق اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک وجود پر وہ چادر پھر ڈالتے، مگر حضور علیہ السلام دعا میں اتنے مشغول تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، مولا تو غیب سے میرے ان غلاموں کی مدد فرما۔ رب کا وعدہ آ گیا، محبوب ہم تمہارے غلاموں کی مدد کے لیے اپنے 5000 فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ 5000 فرشتے میدان بدر میں مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کی مدد کے لیے تشریف لے کر کے آئے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک اور محبت کی بات سنیں، حالانکہ کئی ساری چیزیں ہیں جو میدان بدر کے اس معرکے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو صف بندی فرما رہے تھے اپنے غلاموں کی، تو حضور کے غلاموں میں ایک نام ہے حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ان کا جو پیٹ تھا وہ تھوڑا باہر تھا۔ حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھ میں چھڑی تھی، تو حضور نے اپنی چھڑی ان کے پیٹ پر لگائی اور کہا ذرا اپنے آپ کو صف کے اندر کرو۔ خیر جب حضور کی چھڑی ان کے پیٹ پر لگی تو عرض کرتے، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ نے میرے پیٹ پر چھڑی لگائی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، سواد کہنا کیا چاہتے ہو؟ عرض کرتے، آقا میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ جملہ صحابہ نے سنا تو قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میرے نبی نے فرمایا، ٹھیک ہے سواد، ٹھیک ہے تو پھر بدلہ لے لو۔ چھڑی میرے نبی نے ان کے ہاتھوں میں دی اور اپنے مبارک وجود سے جب اپنا کرتا ہٹایا، حضرت سواد آگے بڑھے اور مصطفیٰ جان رحمت کے وجود کا بوسہ لے لیا۔ اللہ اکبر۔ لپٹ گئے حضور کے وجود ناز سے۔ میرے نبی نے فرمایا، سواد یہ تم نے کیا کیا؟ عرض کرتے، یا رسول اللہ علیہ السلام میدان بدر سجا ہے، جام شہادت نوش کر لینا ہے، میں نے سوچا کیوں نہ دنیا سے جاتے جاتے مصطفیٰ جان رحمت کے وجود سے لپٹ کر کے چلا جاؤں۔ کیسے دیوانے تھے، اللہ اکبر۔ اور اسی وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دو غلام، ایک حضرت حذیفہ بن یمان اور ایک دوسرے صحابی، دونوں تشریف لے کر کے آئے۔ تو میرے نبی نے فرمایا، کیا ہوا؟ عرض کرتے، آقا ہم آ رہے تھے، راستے میں کفاروں نے ہمیں پکڑ لیا اور کہنے لگے، لگتا ہے تم مصطفیٰ جان رحمت کی مدد کے لیے جا رہے ہو۔ تو ہم نے کہا، نہیں ہم ان کی مدد کے لیے نہیں جا رہے، انہوں نے ہم سے وعدہ لیا، ہم نے ان سے وعدہ کر لیا اور اب ہم آپ کی بارگاہ میں آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، جب تم نے ان سے وعدہ کر لیا ہے تو پھر تمہیں جنگ نہیں کرنی ہے، تم سائیڈ میں بیٹھ جاؤ۔ آپ دیکھیں میدان بدر میں ایک ایک مجاہد کی کس قدر ضرورت تھی، مگر اس کے باوجود بھی میرے نبی نے فرمایا، تم نے ان سے وعدہ کر لیا ہے، تم سائیڈ میں بیٹھ جاؤ، تمہیں جنگ نہیں کرنی۔ عرض کرتے، آقا ہم نے تو کفار و مشرکین سے وعدہ کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، وعدہ کفار و مشرکین سے کیا ہے، مگر وعدہ کرنے والے تو ایمان والے ہیں۔ وعدہ کرنے والے تو ایمان والے۔ کیا سمجھ رہے ہو آپ ان چیزوں سے؟ آپ دیکھیں جس پیغمبر نے میدان بدر کی سرزمین پر جہاں ایک ایک مجاہد کی اس قدر ضرورت تھی، وہاں پر کفار و مشرکین سے کیے گئے وعدے کو اس قدر نبھایا۔ گویا کہ نبی بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کی نظر میں وعدے کی کتنی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ آج آپ دیکھیں جس پیغمبر کی بارگاہ میں وعدے کی اتنی اہمیت، آج اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے، اس نبی کی غلامی کا دعویٰ کرنے والے سب سے زیادہ وعدہ خلافی کر رہے۔ بات بات میں وعدہ خلافی، بات بات میں وعدہ خلافی۔ اب تو وعدہ خلافی کرنا لوگوں کا مشغلہ بن گیا۔ خدا را سمجھے ان ساری چیزوں کو۔ میدان بدر ہمیں بہت کچھ سمجھا رہا ہے۔ خیر پھر ادھر سے بھی لوگ آتے رہے، ادھر سے بھی میرے نبی مجاہدین کو بھیجتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ 70 کافر قتل کیے گئے
اور 70 کو ہی قیدی بنایا گیا، باقی سارے بھاگ گئے۔ اب سنیے گا عقیدے کی بات، جو 70 قتل ہوئے تھے نا، ان کو میرے نبی نے کنویں میں ڈلوایا۔ اس میں ڈلوایا، سنیے گا توجہ سے، عقیدے کی بات ہے، کنویں میں ڈلوایا اور کنویں کے قریب کھڑے ہو کر کے ارشاد فرمایا، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ اللہ اپنے وعدے کو پورا کر کے دکھائے گا؟ جب میرے نبی کنویں کے قریب کھڑے ہو کر ان کنویں میں پھینکے گئے کفاروں کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہے تھے، اس وقت سیدنا عمر فاروق اعظم عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ تو مر گئے ہیں، کیا یہ بھی سنتے ہیں؟ جواب سنے میرے نبی نے فرمایا، ہاں عمر، یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ سیاہ ستہ کی یہ روایت، میرے نبی نے فرمایا یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ عقیدہ کیا ملا؟ اگر بدر میں مرنے والا کافر سن سکتا ہے تو اللہ اکبر، ناگور شریف کی دھرتی پر آرام کرنے والا، ناگور کا تاجدار سلطان الطارقین صوفی حمید الدین ناگوری بھی سن سکتا ہے۔ اگر بدر کا مرا ہوا کافر سن سکتا ہے تو اکھنڈ بھارت پر راج کرنے والا اجمیر کا تاجدار میرا خواجہ بھی سن سکتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، سبحان اللہ۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، عمر یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ بھئی قبرستان جاتے ہیں تو حکم کیا ہے؟ سلام کرو، کیا حکم ہے؟ ارے بولو نا یار، ناگور شریف والے بڑی خاموشی سنتے ہیں۔ کیا حکم ہے؟ سلام کرو، سلام کر دینا، السلام علیکم یا اہل القبور۔ سچ بتائیے گا سلام کسے کیا جاتا ہے؟ جو سنتا ہے اسی کو تو سلام کیا جاتا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، ہاں عمر یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ خیر 70 قید کیے گئے، انہیں رسیوں سے باندھا گیا اور باندھ کر کے لے جایا گیا۔ اللہ اکبر۔ ہوا یوں، رات کی تنہائی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام سو گئے، اس لیے کہ تھک گئے تھے، اور حضور علیہ السلام بے چینی اور بے قراری کے عالم میں کبھی ادھر کبھی ادھر۔ سیدنا سرکار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام سب آرام کر رہے ہیں، آپ بیدار ہیں؟ اب سنیے گا جواب، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، ہاں بلال، یہ جو قیدی لائے گئے ہیں نا قید کر کے، تو ان کی رسیاں کس کر کے باندھ دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں تکلیف زیادہ پہنچ رہی ہے، اور یہ کرا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، تو ان کا کراہنا، ان کا تڑپنا یہ مجھے بے چین کر رہا ہے۔ بلال ایسا کرو کہ ذرا ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو تاکہ انہیں سکون مل جائے اور میں بھی آرام کر لوں۔ یار دیکھیں نا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ دشمن ہے آپ کے، یہ آپ کو گالیاں دینے والے ہیں، یہ آپ کو برا بھلا کہنے والے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کی رسیاں ڈھیلی کر دوں؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، بلال یہ تو مجھے گالیاں دینے والے ہیں، برا بھلا کہنے والے ہیں، مگر اللہ نے تو مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ یار میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو پیغمبر بدر میں قید کیے گئے کفار و مشرکین کے کراہنے پر اس قدر بے چین ہو جاتا ہے، آج امت کرا رہی ہے، آج امت تڑپ رہی ہے، آج امت بے چین ہے، آج امت سسک رہی ہے، آج امت بلک رہی ہے، مصطفیٰ جان رحمت اپنے مزار مقدسہ میں کس قدر بے چین ہوں گے، کس قدر بے قرار ہوں گے۔ بس ضرورت اس بات
بات کی ہے کہ امت اپنے نبی سے اپنا تعلق مضبوط کر لے، ضرورت اس بات کی ہے امت اپنا رشتہ اپنے پیغمبر سے مضبوط کر لے۔ پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے غیب سے اس امت کی مدد فرماتا ہے۔ تو خیر میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان کا کراہنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ صبح ہوئی، نبی کے غلاموں کو میرے آقا نے جمع کیا اور ارشاد فرمایا بتاؤ یہ قید کر کے لائے گئے ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو سب سے پہلا مشورہ سیدنا عمر فاروق اعظم نے دیا۔ کس نے دیا؟ سیدنا عمر فاروق اعظم نے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا کیا جائے؟ جو جس کا رشتہ دار ہے اس کو اس کے حوالے کرو اور وہ اسے قتل کرے، جیسے ان کو وہاں قتل کیا گیا اس طرح انہیں یہاں قتل کیا جائے۔ میرے نبی نے فرمایا عمر تمہارا مشورہ سخت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ابو بکر تم بتاؤ تمہارا کیا کہنا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام ان کو فدیہ لے کر ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے۔ میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، ابو بکر کی رائے ہمیں پسند آئی اور ان سے کہا گیا کہ بھائی فدیہ دیتے جاؤ، آزاد ہوتے جاؤ۔ خیر جو قیدی بن کر کے آئے تھے ان میں میرے نبی کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، وہ بھی قید ہو کر کے آئے تھے۔ سب سے فدیہ لیا جاتا رہا، آزاد کیا جاتا رہا۔ حضرت عباس کی باری آئے تو میرے نبی نے فرمایا چچا لاؤ فدیہ لاؤ اور فدیہ دے کر آپ بھی آزاد ہو جاؤ۔ کہنے لگے بھتیجے میرے پاس تو پیسہ ہے ہی نہیں، میں غریب ہوں، کہاں سے روپیہ اور پیسہ مال دے کر کے آزاد ہو جاؤں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں چچا جان تم کہتے ہو کہ میرے پاس پیسہ نہیں مال نہیں، وہ جو گھر سے نکلتے وقت آپ نے چچی کو جو اشرفیوں کی تھیلی دی تھی اور کہا تھا کہ اسے سنبھال کر رکھنا واپس آؤں گا تو لے لوں گا، اللہ اکبر جب یہ سنانا حضرت عباس نے قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے اللہ اکبر یہ تو وہ بات ہے کہ جس کو میرے اور میری بیوی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ جو مدینے میں رہ کر مکے کے حالات کی خبر رکھتا ہے وہ زمین پر رہ کر کے آسمان کے حالات کی بھی خبر رکھتا ہے۔ خیر فدیہ دے کر کے آزادی تو بعد میں حاصل کی جائے گی، کلمہ پڑھ کر کے مصطفیٰ کی غلامی پہلے اختیار کی جائے گی۔ خیر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے چچا کلمہ پڑھا، حضور کی غلامی اختیار کر لی۔ کچھ لوگ وہ بھی تھے جن کے پاس واقعی میں پیسہ نہیں تھا تو میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے تم مسلمانوں کے اتنے بچوں کو پڑھاؤ آزاد ہو، اتنے بچوں کو پڑھاؤ تم آزاد ہو۔ یہاں سے اس چیز کا بھی پتہ چلتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تعلیم کی چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ اتنے بچوں کو پڑھا کر کے آزاد ہو جاؤ۔ تو خیر یہ میدان بدر کا مختصر سا خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ خدا را بڑی قربانیاں دی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ نے، آپ کے غلاموں نے۔ ایک آخری بات سنیں، جب جنگ بدر مکمل ہو گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کروا رہے تھے اپنے صحابہ کو، تو ہوا یوں کہ حالت نماز ہی میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر تبسم آ گیا۔ کیا گیا؟ توجہ سے سنیے گا انشاءاللہ، یہاں تو مچلیں گے اس روایت کو سن کر کے، بستروں پر جا کر کے لیٹیں گے تو بھی آپ مچلیں گے، اور انشاءاللہ محبت سے سنا تو قبر میں بھی مچلیں گے، اور عاشق رسول تو قبر میں ویسے ہی مچلے گا۔ کسی دیوانے نے کہا تھا نا کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ تو انشاءاللہ دعا کریں جو جلوہ قبر میں نظر آئے گا اللہ تعالیٰ کسی رات وہ جلوہ خواب میں بھی دیدار کروا دے، وہ جلوہ خواب میں بھی دکھا دے۔ تو میرے آقا اپنے غلاموں کو نماز ادا کروا رہے ہیں، حضور کے چہرے پر تبسم ہے۔ نماز مکمل کی، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کیا وجہ ہے کہ آج حالت نماز میں آپ کے چہرے پر تبسم تھا؟
کیا وجہ ہے کہ حالت نماز میں آپ کے چہرے پر تبسم تھا؟ سمجھے کچھ؟ کیا مطلب بھائی، کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہوا، حالانکہ صحابہ تو پیچھے کھڑے تھے، حضور علیہ السلام آگے مصلی امامت پر تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب مقتدی پیچھے امام کے کھڑے رہ کر نماز ادا کرتے ہیں تو ان کی نگاہیں کہاں رہتی ہیں؟ سجدے کی جگہ۔ مگر صحابہ کہتے ہیں آقا کیا وجہ ہے کہ آپ مسکرا رہے تھے؟ پتہ کیا چلا؟ حالت نماز میں صحابہ کی نگاہ سجدے کی جگہ نہیں، مصطفیٰ کے رخ والدعا کی طرف ہوتی تھی، تاکہ رب کی عبادت بھی ہوتی رہے، نماز میں مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت بھی ہوتی رہے۔ عرض کرتے آقا بات کیا ہے کہ چہرے پر مسکراہٹ آئی؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، سنیے گا صحابہ، بات یہ ہے اللہ نے جبرائیل امین کی ماتحتی میں 5000 کا جو لشکر بھیجانا مسلمانوں کی مدد کے لیے، کام پورا ہو گیا ان کا، تو جبرائیل امین واپس اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ کہاں جا رہے تھے؟ کہاں ہے جبرائیل کا گھر؟ سدرہ۔ کہاں ہے؟ سدرہ، سدرہ کے مکین جبرائیل امین تو اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ تو جب پہنچے نا آسمانوں کی طرف تو رب نے فرمایا جبرائیل کیا ہوا، کدھر سے آ رہے ہو؟ حالانکہ بھیجا رب نہیں ہے، مگر عرض کرتے ہیں جبرائیل بار الہ میدان بدر میں گئے تھے تیرے محبوب کے غلاموں کی مدد کے لیے۔ رب نے ارشاد فرمایا جبرائیل مدد کے لیے گئے تھے، آ تو رہے ہو مگر بتاؤ تو صحیح محبوب سے اجازت لے کر کے آ رہے ہو یا ایسے ہی آ رہے ہو؟ محبوب سے اجازت لے کر کے آ رہے ہو یا ایسے ہی آ رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں بار الہ کام پورا ہو گیا تو چلا آیا، اجازت نہیں لی۔ رب نے ارشاد فرمایا جبرائیل جاؤ، واپس پلٹ جاؤ، گئے تھے ہمارے حکم سے، آؤ گے محبوب کی اجازت سے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ مسکرایا اس لیے تھا، حالت نماز میں جبرائیل مجھ سے اجازت لینے کے لیے آئے تھے، آقا اجازت دو تو آسمانوں کی طرف واپس جاتا ہوں۔ کیا شان مصطفیٰ جان رحمت کو رب نے عطا فرمائی ہے، یہ شان میرے نبی کی ہے۔ دوستو کہنے کے لیے باتیں کئی ساری ہے، میری گزارش ہے آپ لوگوں سے خدا را بدلے اپنی زندگیوں کو، انقلاب پیدا کرے اپنی زندگیوں میں، کچھ سمجھے کچھ سیکھیں۔ یار روزے کی حالت میں صحابہ دین کے تحفظ کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے میدان بدر میں گئے تھے۔ آج تو مسلمانوں کا حال یہ ہے، لوگ روزہ نہیں رکھتے اور بہانہ یہ بناتے ہیں کہ مولانا صاحب یا تو کام کروا لو یا روزہ رکھوا لو، ہم کو کام پہ جانا پڑتا ہے اس لیے ہم روزہ نہیں رکھتے۔ استغفر اللہ، صد بار استغفر اللہ۔ لوگوں کا یہ کہنا رہنا ہے یا تو روزہ رکھوا لو یا پھر کام کروا لو، استغفر اللہ صد بار۔ مگر صحابہ دیکھیں آپ میدان بدر پہنچے ہیں مگر روزے کی حالت میں، سبحان اللہ۔ کئی لوگوں کا یہ کہنا رہتا ہے یار روزہ رکھیں گے تو کمزوری آ جائے گی، تو نے سمجھا ہی نہیں روزے کی اہمیت کو۔ روزہ رکھنے سے بندہ کمزور نہیں ہوتا، ارشاد فرمایا گیا کمزور ہو تو روزہ رکھو، روزے کی برکت سے اللہ تمہیں طاقتور بنا دے گا۔ بیمار ہو تو روزہ رکھو، روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں تندرستی عطا فرما دے گا۔ میدان بدر میں بھی صحابہ نے روزہ رکھا، اور یہاں ہمارا حال یہ ہے، لوگ بہانے تلاش کرتے ہیں، بہانے تلاش۔ 17 دن تو ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے، میں الحمدللہ سب کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہوں، اور حکم بھی یہی ہے کہ ایک مسلمان کو مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ میری گزارش ہے دوستو ان بچے ہوئے دنوں کی قدر کریں، گنتی کے چند دن آتے ہیں، گنتی کے چند دن۔ ایک وقت وہ تھا کہ بات چل رہی تھی کہ رمضان شریف آنے والا ہے، باتیں تو ہو رہی تھی نا، آج چاند دکھے گا یا کل چاند دکھے گا، 29 کا چاند دکھے گا یا 30 کا، اس طرح باتیں کر رہے تھے نا لوگ۔ چاند بھی دکھ گیا،
پہلا عشرہ بھی مکمل ہو گیا اور دوسرا عشرہ مکمل ہونے کے قریب 17 دن مکمل ہو گئے اور پتہ بھی نہیں چلا۔ خدا را یہ بچے ہوئے دن ہیں، دعا کریں اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے وہ انسان جسے یہ مبارک ساعتیں ملے، یہ مبارک لمحات ملے، اس لیے کہ فرمایا گیا رمضان شریف کا مبارک مہینہ سارا کا سارا خیر ہی خیر ہے، سارا کا سارا خیر ہی خیر ہے۔ آپ نے روزہ رکھا، دکان پر جا کر کے آپ کام کر رہے ہیں مگر ثواب اللہ عبادت کا عطا فرماتا ہے۔ رات کو آپ افطار کر کے تراویح پڑھ کر کے سو گئے، نیت یہ کی ہے کہ صبح اٹھ کر کے روزہ رکھوں گا، اللہ اکبر، اچھی نیت کر کے سوئے، سو رہے ہیں مگر اللہ تعالیٰ آپ کو پوری رات بھی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ رمضان شریف کا سارا مہینہ خیر ہی خیر کا ہے۔ خدا را دیکھو نا، پچھلے سال ہمارے کئی بھائی ایسے تھے جو ہمارے ساتھ افطاری کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ سحری کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے تھے، مگر آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ کچھ تو وہ ہیں کہ جن کا انتقال ہو گیا اور کچھ وہ ہیں کہ زندہ ہیں مگر بیمار ہیں، بستروں پر لیٹے ہیں، وہ چل کر کے دسترخوان کے قریب نہیں آ سکتے، نہ افطاری کے لیے آ سکتے ہیں نہ سحری کے لیے۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں زندگی بھی دی اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں تندرستی بھی دی کہ آج ہم روزے بھی رکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ 5 وقتہ نماز پڑھنے کے لیے ہم اللہ کی پاک بارگاہ مسجد میں حاضر بھی ہو سکتے ہیں۔ خدا را میری گزارش ہے آپ لوگوں سے، ان بچے ہوئے دنوں کی قدر کرے، کثرت کے ساتھ نوافل پڑھے، خدا را کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے، روزانہ معمول بنا لے، پون گھنٹہ آدھا گھنٹہ ہمیں مصطفیٰ جان رحمت پر درود پڑھنا ہے۔ میں نے رمضان شریف سے پہلے کئی سارے جلسوں میں اپنی قوم کے جوانوں کو یہ پیغام دیا تھا، جوانوں موبائل کا استعمال یا تو بالکل کرنا ہی مت رمضان شریف میں، اور کرنا تو ضرورت کے مطابق کرنا۔ یہ 2 گھنٹہ واٹس ایپ چلانا، 2 گھنٹہ فیس بک چلانا، یوٹیوب چلانا، کچھ نتیجہ نہیں نکلنے والا۔ خدا را کاش کہ تم نے یہ سارا کا سارا وقت اللہ کی یاد میں لگایا ہوتا، اللہ کی عبادت میں لگایا ہوتا۔ مجھے بتاؤ نا، 11 مہینے ہم نے موبائل چلایا، خوب چلایا، ڈٹ کر کے چلایا، رات کو 12 1 بجے تک ہم موبائل چلائے، ہاتھ کیا آیا، نتیجہ کیا آیا، ہمیں ملا کیا؟ کچھ نہیں ملا۔ خدا را موبائل چلانے کے لیے اور سارے کام کرنے کے لیے 11 مہینے پڑے ہیں، کر لینا۔ رمضان شریف کا مبارک مہینہ آیا ہے، صحابہ کہتے ہیں رمضان شریف کا مہینہ آتا تو ہم کہتے نیکیاں کرنے کا سیزن آ گیا ہے، ایک نفل ادا کرو گے اللہ ثواب فرض کا عطا فرمائے گا، ایک فرض ادا کرو گے اللہ ثواب 70 فرضوں کا عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، یہ شان اس مہینے کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ بندہ سحری کرے، ایک ایک لقمے پر اس کے لیے رحمتیں نازل کی جائے، ایک ایک لقمے پر اس کے لیے برکتیں نازل کی جائے۔ بندہ افطار کرنے کے لیے بیٹھے، ایک ایک لقمے پر اس پر رحمتیں نازل کی جائے، اور افطار کے وقت بندہ خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے۔ روایتوں میں آتا ہے افطار کا وقت اتنا بابرکت اور اتنا مقبول وقت ہوا کرتا ہے کہ بندہ خدا کی بارگاہ میں جو دعا کرتا ہے میرا مولا اسے قبول فرما لیا کرتا ہے۔ ایسی بابرکت گھڑیاں ہوا کرتی ہے اس رمضان شریف کے مبارک مہینے کی۔ میری گزارش ہے آپ لوگوں سے، خدا را ہم میں بھی کئی ہوں گے جنہوں نے یا تو شروع کا روزہ رکھ لیا یا پھر جمعہ کا رکھ لیا، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ پھر اب الوداع کا رکھ لیں گے اور ایک آخر والا رکھ لیں گے۔ نہیں دوست، نہیں۔ رمضان شریف ملا ہے، قدر کر اس کی، بدل اپنی زندگی کو، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر، نمازوں کی پابندی کر، قرآن کی تلاوت کر، آجا مسجد کے قریب، آجا اللہ کی بارگاہ میں، بدل دے اپنی زندگی کے دھارے کو۔ یار ان حالات کو دیکھ کر کے تو کم سے کم اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لو۔ اب تو سمجھ جاؤ، اب تو سدھر جاؤ، اب تو سیدھی راہ پر آ جاؤ۔ کب تک گناہ کرتے رہو گے؟ کب
تک اللہ رسول کی نافرمانی کرتے رہو گے، یاد رکھیں ہم اپنے دکھوں کا رونا تو روتے ہیں مگر کبھی ہم نے توجہ نہیں کی اس چیز کی طرف کہ ہم نے بھی اللہ رسول کی ناراضگی میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ وہ کون سا جرم ہے، وہ کون سا پاپ ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ یہ تو شکر کریں اتنے جرائم کرنے کے بعد بھی عزت سلامت ہے، ورنہ آپ نے اپنے علماء سے سنا ہوگا کہ پچھلی قوموں کا حال یہ تھا، لوگ رات میں گناہ کرتے تھے تو صبح دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا اس نے فلاں گناہ کیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر ان قوموں میں ایسا کون سا جرم تھا جو اس امت میں نہیں ہے؟ مگر ان کا حال یہ ہوا کہ کسی کو بندر بنا دیا گیا، کسی کو خنزیر بنا دیا گیا، کسی پر آگ برسا دی گئی، کسی پر پتھر برسا دیے گئے۔ وہ کون سا جرم ہے جو انہوں نے کیا اور اس قوم نے نہ کیا؟ شراب دیکھیں، جوا دیکھیں، بدکاری دیکھیں، حرام کھانا دیکھیں، کتنے بڑے بڑے جرائم، مگر پھر بھی عزت سلامت۔ ماننا پڑے گا یہ صدقہ ہے آمینہ کے لال کا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کا کرم ہے کہ ان کے صدقے میں آج عزت سلامت ہے، آج چہرے سلامت ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ خدا را گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ رمضان شریف آیا اس لیے ہے تاکہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیں۔ مشہور سی حدیث مبارکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، بدبخت ہے وہ انسان کہ جسے رمضان شریف کا مبارک مہینہ ملے مگر وہ خدا کی بارگاہ میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ ممبر شریف پر چڑھتے وقت میرے نبی نے کہا تھا آمین، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام کیا وجہ ہے کہ آپ نے آج ممبر پر چڑھتے وقت آمین کہا؟ تو آقا ارشاد فرماتے جبرائیل بد دعا کر رہے ہیں، بدبخت ہے وہ انسان کہ جسے رمضان شریف کا مبارک مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اب آپ مجھے بتائیں کسی کے لیے بد دعا جبرائیل کرے، آمین نبی کہے، جگہ مسجد نبوی کی ہو، پھر قبولیت میں کچھ رہ جاتا ہے؟ یہ تباہیاں ایسے نہیں آتی، یہ رسوائیاں ایسے نہیں ہوتی۔ ہم نے بڑا دل دکھایا ہے مصطفیٰ جان رحمت کا۔ خدا را آج بھی موقع ہے، کچھ نہیں بگڑا، آ جائیں رب کی بارگاہ میں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیں، خدا کی بارگاہ میں معافی مانگے۔ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہے، میں ان سے بھی گزارش کروں گا، میری ماں بہنوں آپ بھی اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو، گھر پر نمازوں کی پابندی کرو، خود بھی نماز پڑھو، اپنی بچیوں کو نماز کا حکم دو، اپنے گھروں پر دینی ماحول پیدا کرو۔ یہ فلمیں، ڈرامے، ناچ کود کچھ نہیں رکھا ان کے اندر۔ خدا را یہ مختصر زندگی ہے، پتہ نہیں کتنی سانسیں اب باقی ہیں اور کب ہمیں بھی الوداع کہنا پڑے، لوگوں سے رخصت ہونا پڑے۔ اس دن سے پہلے پہلے اپنی زندگیوں کو بدلیں، نیکیاں کریں۔ کہنے کے لیے باتیں کئی ساری ہیں مگر میں سمجھتا ہوں کہ کام کی دو باتیں ہو جائیں، میری قوم ان باتوں پر عمل کر لے، مجھے بلایا جانا کامیاب، آپ کا سننے کے لیے آنا کامیاب۔ میں سمجھتا ہوں جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں آپ غور و فکر کریں گے اور انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میدان بدر سے کئی سارے پیغامات ملے، بنیادی جو پیغام ہے ایک یہ ہے دوستو، وعدہ کرو، وعدے کو پورا کرو، وعدہ خلافی کسی کے ساتھ نہ کرو۔ دوسری چیز، اللہ کی بارگاہ کی طرف لو لگاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے دعا کرو، اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ انشاءاللہ آج بھی اللہ ہماری مدد فرمائے گا اور غیب سے ہماری مدد ہوگی اور اسلام کے لیے، دین کے لیے
پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی نشر و اشاعت کے لیے کوشش کرو۔ یہ پیغام میدان بدر سے ہمیں ملتا ہے۔ صحابہ کی نظر میں کچھ نہیں تھا، جو کچھ تھا وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات تھی، حتیٰ کہ تاریخ بتاتی ہے کہ صحابہ نے یہاں تک کہا آقا آپ اجازت دیں، کوئی کہتا ہے میں اپنے ماموں کی گردن اتار کر کے لاؤں، کوئی کہتا ہے میں اپنے بیٹے کی گردن اتار کر کے لاؤں۔ گویا کہ صحابہ بتانا چاہتے تھے اور یہ تاریخ رقم کرنا چاہتے تھے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے ہماری نظر میں کسی چیز کی اہمیت نہیں، اگر سب سے اول نمبر پر ہماری نظر میں کوئی چیز ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے، اللہ کا دین ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میرے بولنے میں کسی طرح کی غلطی ہو گئی ہو مولا کریم اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔